تاریخ ایران، جسے فارس بھی کہا جاتا ہے، ایک بڑے خطے کی تاریخ کے ساتھ باہم پیچیدگی سے ملی ہوئی ہے۔ ایران عظمہ جو مغرب اناطولیہ، آبنائے باسفورس اور مصر مشرق میں قدیم ہندوستان و دریائے سیہون شمال میں قفقاز اور یوریشیائی مسطح میدانی خطہ جنوب میں خلیج فارس سے خلیج عمان تک پھیلا ہوا۔ ایران دنیا کی قدیم ترین اہم مسلسل تہذیبوں میں سے ایک ہے، جس کی تاریخی اور شہری بستیوں کی تاریخ 4000 قبل مسیح تک پہنچتی ہے۔ سطح مرتفع ایران کے جنوب مغربی اور مغربی حصے قدیم مشرقی تہذیب میں روایتی طور پر شامل ہے۔ ایران کی جغرافیائی حیثیت یہ ہے کہ وہ مرکزی ایشیا اور مشرقی ایشیا کو مشرق سے قریب اور یورپ سے متصل کرتا ہے۔ سرزمین ایران قدیم زمانہ ہی سے لوگوں کی مہاجرت اور سکونت کا مرکز ہونے کے علاوہ بڑے بڑے جنگلوں پر مشتمل اور مختلف ادوار کا شکار رہی ہے۔ سرزمین ایران پر انسان کے موجود ہونے کی تاریخ زیادہ واضح نہیں ہے، لیکن پھر بھی بعض محققین نے افریقہ، مرکزی ایشیا، قفقاز اور شبہ کارا ہندوستان سے بہت سے لوگوں کے ہجرت کر کے سرزمین ایران پر آنے کے بارے میں بیان کیا۔ ظاہراً سب سے پرانی جگہ جہاں پر ایک بہت پرانا تاریخی پتھر بھی نصب کیا گیا ہے جو ایران میں پایا جاتا ہے، وہ خراسان میں بستر رودخانہ کشف کے نزدیک واقع ہے، جس سے بہت پرانے پتھر کے اوزاروں کے بارے میں کچھ معلومات ملتی ہیں۔ اس جگہ کے بارے میں اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ جگہ تقریباً 8000 سال پرانی ہے، جو شراق کے شمال مشرق میں کشف ہوئے ہیں۔ ان تمام ادوار کو طے کرنے کے بعد جس وقت یورپ بھی زمانہ قبل از تمدن میں زندگی بسر کر رہا تھا، ایران مڈل ایسٹ کے دوسرے ملکوں کی طرح جدید متمدن دور میں داخل ہو چکا تھا۔ انسان کی زندگی اور پہلے تمدن سے مربوط بہت سے آثار اور شواہد ایران میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک کوشش غار کمربند، یہ شہر کے نزدیک، اور غار ہوتو تریجان کے نزدیک بحشر کے مغرب میں انجام پائی ہے۔ ان تمدنوں کی قدمت تقریباً 9000 سال قبل مسیح تک پہنچتی ہے، اور دوسرے آثار جو اسیاب کے ٹیلے کرمانشاہ کے مشرق میں، گنج دور کنگاور کے جنوب مغربی جنوبی میں سراب کا ٹیلہ، کرمانشاہ کے مشرقی شمال میں راغا کا ٹیلہ جو بوئیں زہرہ کے علاقے میں واقع ہے، تل باکون تخت جمشید کے مغرب جنوب میں پانیک کا ٹیلہ، تبریز کے مغربی جنوب میں جفامیش کا ٹیلہ، جزپول کے مشرقی جنوب میں گودین کا ٹیلہ، کنگاور کے مغرب میں گیان کا ٹیلہ، نہاون کے نزدیک چشمہ کا ٹیلہ، شہر ردی کے نزدیک ابلیس کاٹل کرمان بردیسر میں، اور یاہیا کا ٹیلہ بافت کرمان کے جنوب میں ملتا ہے۔ ان سب چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 4 سے 9000 سال قبل مسیح پہلے انسان اس سرزمین پر زندگی بسر کرتے تھے۔ بمبور نہر بلیل کے درہ کے نزدیک جلا ہوا شہر، کابل کے جنوب میں ٹیلہ شوش اور تاک ٹیلہ، مشرقی شوش کے جنوب میں ٹیلہ حسن نگدہ کے قریب ٹیلہ مارلیک یا چراغ علی کا ٹیلہ، یلان کی نہر کے پاس ٹیلہ تورنگ، مشرقی گرگان کے شمال میں ٹیلہ زبویہ، مشرقی شگز میں ٹیلہ دامغان کے قریب ٹیلہ موسیان، دھران کے سرزمین پر شداد یا خبیث کا ٹیلہ، اور قبرستان کرمان کے مشرق میں، اور ٹیلہ گنج کلاردشت مازندان میں۔ یہ سب آثار بیابان ایران کے بہت پرانے تمدن ہونے پر دلالت کرتے ہیں، اور شمال کے بلند و بالا بیابان اور شوش کے نچلے حصہ سے مشرق کے شمال تک جاتا ہے، لیکن اعلامیوں کی بادشاہت نے بہت ساری وسیع زمین کو اپنے حصہ میں لے رکھا تھا، اور جنوبی تالیان، دو شہر موجودہ، اور مشرق میں انشان یا انزان، ٹیلہ ملیان، مرودشت فارس کے قریب کو شامل ہوتی تھی۔ قدیمی ادوار میں بین النہرین کا اقتصاد بیابان، ایران کے طبیعی منابع اور زاگرس کے پہاڑوں سے وابستہ تھا۔ سومبرون اور آکدیوں کی خوزستان اور زاگرس کے پہاڑی علاقوں پر حملہ کا سبب یہی چیز تھی۔ اس سب لوٹ مار کی وجہ سے تیسرے ہزارہ کافمین کے درمیان شابک نشین خرد نے زاگرس و خوزستان کے درمیان پہاڑی علاقے میں ایک سیاسی اور فوجی متحدہ حکومت اعلان کا اعلان کر دیا، اور تقریباً 646 کافمین تک آشوریوں کے ہاتھوں سقوط سے پہلے یہاں پر متعدد جگہوں پر بادشاہی تھی۔ کوزور، کوتیک، توشینگ، چیلہک، اونتش، گل، چوتروک، نہوتا، کوتیر، نہوتا و شیلک، این شوشیک اعلامی سلسلہ کے حاکموں میں سے نامدار ترین حاکم تھا۔ ارستان کامس
जो मगरिब ईरान के हुनर के बेहतरीन नमूने थे, दूसरे हजारा के अवाखिर और पहले हजारा के शुरू में पाया जाता था। बहुत से मुहक्किकीन ने इसको अक़वाम कासी से मंसूब किया है। लोलोबियों ने ज़ाहिरन ज़ागरस के पहाड़ी इलाका और दूसरे वसी इलाकों पर अपना तसर्रुफ कर रखा था और उन्होंने अपना मरकज शहर जोर को बना रखा था। मुहिम तरीन यादगार जो वो छोड़ कर गए वो लोलोबी बादशाह अनोबेटी का एक बरजस्ता नक्श है जो पुल ज़बाब के करीब है और इसके ऊपर एक कतबिया भी अकदी ज़बान में मौजूद है। गोती कौम शहर जोर के शुमाल में जिंदगी बसर करती थी। तीसरे हजारा के आखिर में उन्होंने बाबल को अपने काबू में कर ले लिया और इसके कुछ बाद इलाम पर भी अपना तसल्लुत जमा लिया। लेकिन ईरान की तारीख अरबों की सरजमीन होने की हैसियत से कौम आर्या हिंदुस्तान और ईरानी के यहाँ पर हिजरत करने से बियाबान ईरान में दाखिल होकर अपना आगाज करती है। आर्याई हिंदुस्तान और अरूबा की कौमों में से एक कौम थी जो एक से जुदा होने के बाद दूसरे हजारा में मरकजी एशिया में जिंदगी बसर करते थे। ज़रतश्तियों की किताबों में ईरानियों की पुरानी सरजमीन का नाम ईरान वेच बयान किया गया है और नतीदात में बयान किया गया है कि ईरान वेच सबसे पहली सरजमीन है जो अहोरा मजदा के हाथों पैदा हुई और दूसरी जमीनें भी जो कबीला मानाई से मुतल्लिक है और दरिया के मशरकी साहल के बराबर में है अपनी जमीन में बढ़ा लेगा। लेकिन जंगजू और मुस्तकिल तलब आर्याई और पारसी कौमों के हालात पर नजर रखने की वजह से जो इसी सरजमीन पर मुस्तकिल थे बहुत मुश्किल था और इसी हिस्से इस्तकलाल ने इन अक़वाम की मदद की। फरमावारी लेगलेट पब्लिशर सोम 744 व 727 काफीन के आगाज में आशूरियों ने मगरिब पर और अर्तु के वसी नफूस को मुकाबला में एक लश्कर कशी की और ज़ागरस की वसी सरजमीन उनके तसर्रुफ में आ गई। आशूरियान के इस फौजी हमले ने उनको मादियों के मुकाबले में ला खड़ा किया और 737 का मीम में ये लोग मादियों के कलमरों में दाखिल हो गए। आशूरियों के कब्तिया इस बात की हिकायत करते हैं कि ये लोग मादियों से खराज लेते थे और इनकी सरजमीन में हत्ता के पहाड़ों पर भी उन्होंने अपना असर और रसूख कायम कर लिया। बेकनी नामी पहाड़ी की अहमियत का तयन जिसे पहले दमावंद का ही हिस्सा तस्वर किया जाता था और आज इसे किला अलवंद पर मुंतबक किया जाता है। आशूरियों के मादियों की हुकूमत में नफूस और कब्जा की हदूद को वाज़ेह कर सकता है।